ہاں یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کی قسم ہم کبھی سوچے تو صحیح کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ غافل نہ رہیے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ سمجھتے ہو، ہمارے اللہ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیے، تو میرے بھائیو ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سمجھتے ہو نا، اللہ کو ہر حال میں، اللہ کو ہر چیز میں، اللہ کو ہر کام میں، اللہ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنے اللہ کو یاد رکھیے، اپنے اللہ کا ذکر کریے، اپنے اللہ کو یاد کر دو، اپنی زندگی کے وقت کو گزاریے۔ اللہ کی قسم وہی انسان عقل مند اور ہوشیار ہے جو ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا ہی اصل عقل مندی ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا اور اس سے مانگنا یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے عقل مند ان لوگوں کو کہا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہا ہے، ہمارے نبی سے کیا فرما رہا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ ہم اپنے اللہ کو دن میں کتنا یاد کرتے ہیں؟ سوچو کتنا یاد کرتے ہیں، سوچو تو صحیح۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ؟ اللہ کے بندو 5 مرتبہ تو نماز ہی ہوتی ہے، 5 مرتبہ تو نماز ہی فرض ہے۔ ہم کیا نماز بھی نہیں پڑھتے؟ کیا نماز بھی نہیں پڑھتے؟ یہ کیسے غافلوں والی زندگی ہے، یہ کیسے ایمان ہے، کیسا اسلام ہے ہمارا؟ کبھی پڑھا نہیں ہے، اس کے بارے میں جانا نہیں ہے، اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے اللہ سے مانگو، اس کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میرے بھائی تھوڑا دھیان سے سنو، ہمارے نبی سے ہمارے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے نبی سے، صبح و شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی، خوف اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر تسبیح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیے اور غافل نہ رہیے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو یاد کرو، اللہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ زندگی میں کرو، ویسی زندگی گزارو۔ اللہ کی قسم اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ چیزیں عطا فرمائے گا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، ساری زندگی ایک گھر بنانے میں خفا دیتے ہیں، اس میں کچھ انسان حرام نہیں دیکھتے، حلال نہیں دیکھتے، ناجائز نہیں دیکھتے، جائز نہیں دیکھتے کہ حق مار کر آ رہا ہے، حق داب کر آ رہا ہے، کسی کا حق چھین کر آ رہا ہے، یہ محنت سے آ رہا ہے۔ کچھ انسان تو یہ بھی نہیں دیکھتے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ ایک گھر کے لیے، ایک مکان تیار کرنے کے لیے، یہ کچھ وقت کی جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو بشر کرنے کے لیے، اور جو کہ ہمیشہ نہیں خود رہے گا اور نہ ہی ہمیشہ اس کا مکان رہے گا، لیکن یہ ہمیشہ اس کے ذمہ رہے گا کہ اس نے کس کا حق دابا، اس نے کس کے ساتھ غلط کیا، اس نے کہاں سے ناجائز کمایا، اس نے کہاں سے کسی کا حق مار کر لیا، یہ اس کے ذمہ رہے گا جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ انسان ایک گھر بنانے کے لیے ساری زندگی اس میں گزار دیتا ہے، ساری زندگی، اپنے اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ میرے بھائی اپنے اللہ کو نہ بھلاؤ، وہ اللہ اس مختصر زندگی پر کیا دے گا، کیا دے گا؟ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بدلے ایک بڑی زندگی عطا فرمائے گا جو لامحدود ہے، جہاں کبھی موت نہیں ہے۔ اور ہم ساری زندگی ایک گھر بنانے میں گزار دیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کئی گنا بڑی جنت۔ ہم غور تو کریں، سنیں تو صحیح اللہ کی باتیں، سنیں تو صحیح اللہ کے ارشادات۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کس طرح کامیاب کرنا چاہتا ہے، سنیں تو صحیح، پہچانے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو،
یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طریقے سے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے تو ہم کیوں اپنے اللہ کی بات نہیں مانتے؟ اللہ سے محبت نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح، نبی سے محبت نہیں ہے کیا؟ اس کے پاس جانا نہیں ہے، اس سے محبت کا اظہار نہیں کرنا ہے، تو میرے بھائیوں پھر کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح میرے بھائیو، اس بات پر تھوڑا غور کرو۔ جو میں بتانے لگا ہوں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ زندگی گزارنے کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے، ایک ہی بات۔ میرے بھائیو ذرا اس چیز پر غور کرو، جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کسی کی عمر 10 سال ہے، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، تو کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال بھی ہو، ہے نا؟ حالانکہ انسان کی زندگی مختصر ہے، 70 80 حتیٰ کہ 100۔ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو اسے پار کر جائے، لیکن بندہ 60 70 میں کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کچھ بس کی نہیں رہتا۔ میرے بھائی تھوڑا غور کرو کہ ہماری اتنی عمریں ہو گئیں، ہم نے اس دنیا میں اتنا وقت گزار دیا، کیا ہم پریشانی سے دور ہو گئے؟ کیا ہم تکلیفوں سے دور ہو گئے؟ کیا غموں کو ہم نے چھوڑ دیا؟ کیا درد ہم سے دور ہو گیا؟ کیا پریشانیاں ہم پر آج بھی نہیں ہیں؟ جب سے ہم اس دنیا میں ہیں کیا برے حالاتوں نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے؟ جب سے ہم اس دنیا میں ہیں کیا برے حالات ہم سے دور ہو گئے؟ جو پہلے ٹینشنیں تھیں کیا آج وہ ٹینشنیں نہیں ہیں؟ جو پہلے کماتے تھے، جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے کمانا شروع کیا ہے، آج تک بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آیا، اور کماتے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ٹانگوں کی طاقتیں ختم ہو گئیں، ہاں آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کم ہو گئی، زبان میں بولتے میں لکنت آنے لگی، تتلانے لگی زبان، ہاں ذہن نے اپنا کام صحیح سے کرنا بند کر دیا، اس پوزیشن پہ پہنچ گئے، اس کمزوری میں پہنچ گئے، اس کمزور پنے میں پہنچ گئے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کماتے اس حال تک انسان پہنچ گیا۔ اب میرے بھائیو سوچو تو صحیح، جب سے یہ پیدا ہوا، جب سے اس نے کمانا شروع کرا، اور اس حال تک پہنچتے کیا اس کے دکھ درد کم ہو گئے؟ کیا اس کی تکلیفیں کم ہو گئیں؟ کیا اس کے برے حالات اس سے دور ہو گئے؟ یا یہ کماتے کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، خرب پتی بن گیا؟ اس نے کیا کر لیا؟ سوچو تو صحیح، کیا کر دیا؟ چلو کوئی اللہ کا ایسا بندہ بھی ہوگا، اللہ سب کو کامیاب کرے، کہ کوئی اپنی لائف میں سکسیس بھی ہو جاتے ہیں، سکسیس پا جاتے ہیں، تو ان کی مال و دولت کیا انہوں کو بوڑھا ہونے سے روک لیتی ہیں، انہیں موت سے بچا لیتی ہیں؟ اس زندگی کو نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، پھر کیا وہ اپنے اللہ کو بھلا کر کامیاب ہو جائیں گے؟ امیر ہو یا غریب ہو، ارب پتی ہو یا خرب پتی ہو، بھیک مانگنے والا ہو یا راجا مہاراجا ہو، ایک بڑا عقل مند حکمران ہو یا کتنا ہی بڑا علم والا ہو، اللہ کی قسم زندگی میں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کا حکم اور ان کے طریقے ہیں، تو انسان کامیاب ہے۔ آج ہم کمانے میں اتنے مشغول ہیں، اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کے پاس مال و دولت ہے، جو امیر ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، جس کے پاس زندگی کی دنیا کی ہر عیش آرام کی چیزیں ہیں، ہر سہولتیں ہیں، کیا وہ کامیاب ہے؟ اس کے دکھ درد اس سے دور ہیں؟ اسے ٹینشن نہیں ہوتی ہے کیا؟ وہ اپنی تجارت کے، اپنے کاروبار کے، اپنے بزنس کی فکر نہیں لیتا ہے کیا؟ اسے غم نہیں ہوتا ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور میرا تو کہنا یہ ہے، اللہ سب کو عطا کرے، میں کسی کو یوں نہیں کہہ رہا، لیکن میرے بھائیو جو غریب چین سکون راحت اطمینان فیل کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ امیر نہ کرتا ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ایسا حریص ہو گیا ہے، ایسا لالچی ہو گیا ہے کہ اگر اسے ایک سونے کا باغ بھی دے دیا جاوے نا، اگر ایک سونے کا باغ بھی دے دیا جاوے تو وہ اس میں خوش نہیں ہوگا،
وہ پھر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ایک اور مل جاوے، کاش ایک اور ہو، ایک اور ملے، ایک اور ملے۔ اس کو کتنا ہی دے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا۔ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کی یہ مال کے حوث کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ہاں، جو یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کی فکر لیتے ہیں کہ ہمارا مال ختم نہ ہو جا، ختم نہ ہو جا۔ میرے بھائیو، امیر کو بھی ٹینشن ہے، امیر کو بھی بیماریاں گھیرتی ہیں، امیر کو بھی بڑھاپا آتا ہے، اس کو بھی موت آتی ہے، اور غریب کی بھی یہی سچویشن ہے، غریب کے ساتھ بھی یہی حالات ہیں، اسے بھی بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں، اس کا بھی بڑھاپا آتا ہے، اس کو بھی موت آئے گی۔ اور اللہ کی قسم ان دونوں میں عقل مند، کامیاب، ہوشیار، سب سے اچھی صلاحیت والا وہ انسان ہے جس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے، جس کی زندگی میں نبی کے طریقے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر بتا کر گیا۔ پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، پھر چاہے وہ بادشاہ ہو یا راجہ ہو یا ارب پتی ہو یا خرب پتی ہو، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا۔ سمجھتے ہو؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ کماؤ کس نے منع کیا ہے؟ دنیا بھی کماؤ، لیکن میرے بھائیو آخرت کی بھی تو فکر کرو۔ یہ کیسی عقلیں ہیں کہ دنیا کو اجالے میں لا کر خود اندھیرے میں ہو جائیں؟ بتاؤ، دنیا کو اجالے میں لا کر خود اندھیرے میں ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم تو کسی کے بھی نہیں ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے، نہ اس دنیا کے، نہ اپنی آخرت کے، نہ اپنے اللہ کے، نہ رسول۔ جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ کس کا ہوگا؟ بتاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ان کے لیے سب کچھ کر دوں گا، یہ کچھ کر دوں گا، وہ کچھ کر دوں گا۔ میرے بھائیو، ان سے افضل، ان سے اچھے، ان سے بہتر ہمارا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہاں، ان سے زیادہ اس سے محبت کرنی ہے۔ یہ مر جائیں گے، یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھلا بھی سکتے ہیں، یہ چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ ہمارے ہمیشہ کے ساتھی نہیں ہیں، یہ ہمارے مالک نہیں ہیں، ان کے حکم سے ہم زندہ نہیں ہیں، ان کے حکم سے ہم مریں گے نہیں، یہ ہمارا حساب کتاب نہیں کر سکتے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، یہ ہمیں اپنے حکم سے جہنم میں نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمیں اپنے حکم سے جنت میں نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، جلانے والا ہے، پھر ہمیں موت دینے والا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، پھر آخرت کے دن حساب کتاب کی جگہ کھڑا کرنے والا ہے، پھر ہم سے حساب کتاب لینے والا ہے، پھر ہمارا عمل کے مطابق ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہمیں جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے اور جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایسی طاقت بھی اللہ ہی کو ہے، ایسی طاقت اللہ ہی کو ہے۔ تو پھر کس کو یاد کرنا ضروری ہے؟ بتاؤ، کس کو یاد کرنا ضروری ہے؟ اگر ہم ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس کھڑے ہیں اور ساتھ میں ہماری فیملی بھی ہے، تو ہم سے کہا جائے یا تو تم اس میں کودو یا کسی ایک کو پھینکو، تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ خود کود جاؤ گے؟ آج کے دور میں دیکھا جائے تو اتنے نیک تو انسان دکھتے نہیں ہیں، اتنی محبت کرنے والے دکھتے نہیں ہیں۔ اگر اتنی محبت کرنے والے ہوتے تو یہ مائیں ذلیل نہ ہوتی، یہ باپ رسوا نہ ہوتے، یہ بھائی بہنوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ہاں، یہ گھر جدا جدا نہ ہوتے، یہ بھائی بھائی میں بٹوارے نہ ہوتے، یہ الگ کھانے پکانے نہ ہوتے، یہ بول چالیں بند نہ ہوتی۔ سوچو تو صحیح، کریں گے؟ کودیں گے ان کی جگہ؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ کل قیامت کے دن ایسا ہو سکتا ہے؟ جب انسان یہی اپنوں کا نہیں ہے تو پھر وہاں کس کے اوپر ہے؟ وہاں یہ پھر کامیاب کریں گے؟ جو انسان اپنے اللہ کا نہیں ہو سکتا، جو اتنی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جو اس کی زندگی کا مالک ہے، جو اس کی نہیں سن رہا، وہ کس سے محبت کرے گا؟
جو اپنے نبی سے جس کے طریقے پر انسان کامیاب ہوگا، جو اس کے طریقے کو نہیں اپنا رہا، جس کی سفارش سے انسان بچے گا جہنم کی آگ سے، جو اس سے محبت نہیں کر رہا، جو اس کے راستے پر نہیں چل رہا، جو اس کو اپنی وفا نہیں دکھا رہا، یہ دنیا میں انسانوں کو وفا دکھائے گا؟ یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ وفاداری کرے گا؟ جو اپنے اللہ کے حکموں کا ادا نہیں کر رہا، جو اپنے اللہ کے حکموں کو، جو اس کی 5 نمازیں ہیں انہیں ادا نہیں کر رہا، جو اپنے اللہ سے نہیں ڈر رہا، وہ کس سے مطمئن ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح، کس سے محبت کرے گا؟ جو اپنے اللہ کو بھلا سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھلا سکتا ہے، جو اپنے اللہ کو چھوڑ سکتا ہے وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کل ہم یہ گمان کریں کہ اے اللہ تو مجھے بچا دے، میرے اہل و عیال کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے پہچاننے والوں کو، تو میرے سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، اگر انسان یہ گمان کرے تو میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں کہتے ہیں نا، میرا مال، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس پہ کسی کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی نہیں لے سکتا، کیوں؟ یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، صرف میں ہی ہوں اس کا مالک۔ ایسے ہی تو ہی اس شریر کا مالک ہے، یہ انسان ہی اس شریر کا مالک ہے جس میں یہ رہتا ہے، جو اس نے زندگی میں گناہ کیے، جیسی زندگی اس نے گزاری، اللہ کے حکم پر گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اس کا حساب اسی کو دینا ہوگا۔ ہاں، دوسرے نہیں بھگتیں گے۔ جیسی زمینوں پہ کہتے ہیں نا یہ میری ہے، جیسے اپنے مال پہ کہتے ہیں نا، نہ 1 روپیہ کم لوں گا نہ 1 روپیہ زیادہ دوں گا، کہتے ہیں نا بالکل فٹو فٹ، ایسے ہی جس کی زندگی ہوگی وہی حساب کتاب دے گا، جیسی زندگی گزاری ہوگی ایسے ہی اعمالوں کے مطابق اسے سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ وہ کوئی بھی گمان کرے، کیسا بھی گمان کرے، نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ پھر اللہ بڑا رحیم ہے، چاہے معاف کرے چاہے پکڑ کرے، لیکن یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم یہی سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور زندگی میں اللہ کو یاد ہی نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی سے بھی کہتا ہے، تو ہماری تمہاری کہاں کی باقی بات رہ گئی؟ جب ہمارے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے، جو سب نبیوں کے نبی ہیں، جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جو سب سے عظیم الشان، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالی ہمارے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، صبح و شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی، خوف اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر تسبیح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیے، یاد کرتے رہیے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے یاد کرتے رہیے اور غافل نہ رہیے۔ میرے دوستو، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور غافل نہ رہیے۔ تو ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، کتنے اللہ کے حکموں پر زندگی بتاتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے بھائیو، بڑی ناکامی ہے، بڑی بے وقوفوں والی بات ہے اگر ہم ایسے ہی گمراہی میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ سمجھتے ہو بات کو؟ میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ اس زندگی کو اپنا اللہ کے حکم پر لے کر آؤ، اللہ کے حکم پر لے کر آؤ۔ اپنی زندگیوں میں اس کام کو کرو جو میرے نبی کر کر گئے، جو آپ کے پیارے نبی کر کر گئے، جو ہم سب کے سب سے خاص، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آنے والے، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وہ کام کر کر گئے اسے کرو، اسے کرو، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ، اللہ سے بھٹکے ہوئے کو اللہ سے ملاؤ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے انہوں کو اللہ کے قریب پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ بڑا خوش ہوگا، اور پھر دیکھو اللہ ہم سے کیسا راضی ہوگا۔ وہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں ڈال دے گا، اور کل جنت کا فیصلہ بھی انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی بتاؤ، زندگی بتاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔